یہ جو ریزرو سیٹس کا معاملہ ہے سر، اور اس کے اوپر جو قانون سازی حکومت نے کی ہے، اور وہ بھی پرائیویٹ ممبرز بل کے ذریعے کی، اور اس کے بعد حکومت کو وہ پرائیویٹ ممبرز بل اتنا اچھا لگا کہ وہ سب چھلانگ لگا کے ادھر پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں اس کے. سر will it really counter, if for lack of a better word، اگر میں یہ کہوں کہ جو سپریم کورٹ کی رولنگ ہے اس کے سارے جوابات جو ہیں وہ اس بل میں موجود ہیں آپ کے خیال میں؟ جی بہت شکریہ عارفہ صاحبہ. اس میں ایک عام رائے ہے اور ایک قانونی زاویہ ہے. جو قانونی زاویہ ہے وہ تو یہی ہے کہ جو ہمارے منتخب نمائندے ہوتے ہیں وہ جب بھی قانون سازی کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بدنیتی ہو نہیں سکتی، یعنی اس حد تک کہ اس کو قانونی طور پہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو عام رائے ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ ایک واضح طور پہ ایک پرائیویٹ ممبرز بل اپنایا گیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے جو 12 جولائی کا فیصلہ آیا تھا اس کو سرکموینٹ کر دیا جائے، اور جو مخصوص نشستیں ہیں وہ تحریک انصاف کو بحال کر کے نہ دی جائیں. تو ایک تو یہ بات، جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 17 عام قانون سازی سے بڑھ کر ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرا آپ کا ایک بنیادی حق ہے، ایک رائٹ ٹو ریپرزنٹیشن ہے، ایک فریڈم آف ایسوسییشن ہے. تو اگر آپ آزاد امیدواروں پر اس طرح کی بے بنیاد قسم کی پابندی لگا رہے ہیں تو اس پر اول تو قانونی چیلنج ہوگا، یعنی عدالت عظمیٰ کے فیصلے سے ہٹ کے اس کی سرکموینشن کو بھی چھوڑ دیں. پہلے تو یہ سوال کیا جائے گا کہ کیا قانونی طور پہ آپ یہ پابندی لگا سکتے ہیں، اور دوسرا اس قانون میں یہ بھی انہوں نے ڈال دیا کہ ریٹروسپیکٹو ہوگا، یعنی ماضی میں جو کچھ ہوا ایسا تصور کیا جائے گا کہ یہ قانون تب بھی تھا تاکہ سنی اتحاد کونسل کے جو امیدوار ہیں وہ پھر تحریک انصاف میں ضم نہ ہو سکیں. اور یہ بھی ایک قانونی اصول ہے کہ آپ کسی کا جو بنیادی حق ہے وہ ریٹروسپیکٹولی اس کو واپس نہیں لے سکتے. تو اس چکی سے بھی اس قانون کو گزرنا ہوگا. تمام قوانین اور لیگل چیلنجز سے پیچھے ہٹ کے عارفہ صاحبہ میرے خیال سے یہ سب کو امید کرنی چاہیے کہ اب اس طرح کی لیجسلیشن جو کہ ہمارے آئینی پروسیس کو ڈیفیٹ کرتی ہے اس سے اب پیچھے ہٹ جائیں. 90 دن کے انتخابات کے حوالے سے بھی یہی کیا گیا تھا جس میں آپ ہر طرح کے قوانین لا رہے تھے ایک آئینی پروسیس کو کسی طرح سے شکست دلانے کے لیے. اب میرے خیال سے اب آگے بڑھ لینا چاہیے. تو دونوں صاحبان کی بات سن کر میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ پھر تو نہ ہی سمجھے نا یار عارفہ، پھر تو نہ ہی سمجھے کیونکہ ان کسی بھی چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا.